قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایک واقعہ بیان ہوا، ذرا غور سے سنیے گا۔ سورہ اعراف میں اس واقعے کی قدر تفصیل موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 افراد کو منتخب کیجئے اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، 70 افراد منتخب فرمائے، انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر پہنچ کر ان 70 افراد نے سخت گستاخی توہین کی، بولے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اعلان یا خدا کو نہ دیکھیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، مگر ان 70 افراد نے دیدار الہی کی تمنا نہیں کی تھی۔ انہوں نے سرکشی کی اور دھمکی والے انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ یہ گستاخی کی، چنانچہ ان کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور یہ سب کے سب اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گئے۔ 70 افراد مر گئے۔ ان 70 افراد کو مردہ حالت میں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم مجھ پر الزام لگائے کہ معاذ اللہ میں نے ان 70 افراد کو قتل کروا دیا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 70 افراد کو زندہ فرمایا۔ حضرات ذی وقار، ذرا توجہ کے ساتھ کہ بات بات پر ذکر مصطفیٰ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ رب کا طریقہ ہے، رب کا انداز ہے۔ آپ دیکھیے سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں شروع سے لے کر آخر تک قیامت کا ذکر، قیامت کیسے آئے گی اس کے دلائل بیان، پھر اہل جنت کو کیا کیا انعامات ملے گے۔ اس کے بعد اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، اے محبوب یہ تیرے رب کی عطا تھا۔ تو آپ دیکھیے یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا، بات چل رہی تھی قیامت کا، ذکر تھا قیامت کا، ذکر تھا اہل جنت کا، تو اللہ تعالیٰ نے مر ربک کیوں فرمایا؟ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں مر ربک فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ تو بات بات پر ذکر مصطفیٰ یہ قرآن کا انداز ہے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، 70 افراد کو لے کر پہنچے، مگر جب انہوں نے گستاخی کی ان پر قہر الہی نازل ہوا اور وہ 70 کے 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو زندہ فرما دیا۔ اب اس پورے واقعے میں خاص توجہ کے لائق جو بات ہے، قابل غور جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا میں یہ بھی عرض کیا کہ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے اللہ ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہترین بخشنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ،
ہماری رحمت تین قسم کی، ہماری رحمت تین طرح کی ہے۔ ایک تو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، یعنی اے موسیٰ ایک ہماری رحمت عامہ ہے، یہ ہر ایک کو ملتی ہے، جیسے رزق ہے، صحت ہے، زندگی ہے، یہ کافر کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، گنہگار کو بھی دی جاتی ہے، نیکوکار کو بھی دی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میری دوسری رحمت ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اے موسیٰ سن لو کہ میری نعمتیں ان قریب میں انہیں ڈرنے والوں کے لیے، زکات دینے والوں کے لیے، اور جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے لکھ دوں گا۔ یعنی دولت ایمان، دنیا میں نیکی کی توفیق، قبر میں کامیابی، آخرت میں نجات، جنت میں داخلہ، یہ رحمت ان کو ملتی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، زکات دیتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا اے موسیٰ آپ کی دعا کچھ ترمیم کے ساتھ، کچھ کمی کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی ہے، رحمت عامہ ہر ایک کو حاصل ہے، رہی رحمت خاصہ تو آپ کی امت میں سے تقوی والوں کو، زکات دینے والوں کو، میری آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کو عطا کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور رحمت کا ذکر کیا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اے موسیٰ جو لوگ اس رسول کی غلامی اختیار کرے، اس رسول کی پیروی کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور امی ہیں، یعنی اے موسیٰ ہماری ایک خاص رحمت ہے، جیسے افضل امت ہونا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، یہ خاص رحمت صرف اور صرف میرے محبوب کے غلاموں کے لیے، میرے محبوب کی امت کے لیے ہے۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہماری خاص رحمت آپ کی امت میں سے اہل تقوی کو، اہل جنت کو، اہل زکات کو دی جائے گی، لیکن ہماری خاص رحمت یہ صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے لیے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ آخری نبی کون ہے؟ تو اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کی 9 اوصاف بیان فرمائے، 9 خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اس رسول کی اتباع کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور دنیا میں کسی سے پرہے ہوئے نہیں، جسے اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر گندی چیزیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان کے اوپر تھے۔ یعنی اے موسیٰ وہ آخری نبی کون ہے؟ فرمایا اے موسیٰ وہ الرسول ہے، وہ خاص رسول ہے کہ سارے رسولوں کو رسالت انہی کے صدقے میں عطا کی گئی۔ اے موسیٰ ہمارے محبوب النبی ہے، غیب کی خبریں دینے والے نبی ہے۔ اے موسیٰ ہمارے محبوب امی ہے، دنیا میں کسی سے پرہے نہیں، کسی کے شاگرد اور مرید اور فیض یافتہ نہیں ہے۔ اے موسیٰ ہمارے محبوب کے پاکیزہ اوصاف، ان کے پاکیزہ کمالات، ان کے پاکیزہ نام تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی ہو، اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے، برے کاموں سے منع کرتے، اور بنی اسرائیل پر جو چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی ہمارے محبوب سے حلال کر دیں گے، اور جو چیزیں بنی اسرائیل پر وقتی طور پر حلال کی گئی تھی
جیسے شراب تو ہمارے محبوب اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گے، اور اے موسیٰ ہمارے محبوب بنی اسرائیل سے بوجھ اتار دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کو جو سخت شرعی احکام دیے گئے، جیسے کپڑا ناپاک ہو جائے اسے کاٹ دیا جائے، جس عضو سے گناہ ہو جائے وہ عضو کاٹ دیا جائے، تو ایسے احکام میں ہمارے محبوب اپنی امت پر نرمی فرمائے گے، غرض کے ہمارے محبوب حلال المشکلات ہے و دافع البلیات ہے۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیں، جگہ کون سی؟ کوہ طور دنیا کے افضل ترین پہاڑوں میں سے ایک، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل کی۔ شخصیت کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلام فرمانے والی ذات رب کی ہے، اور گفتگو کا موضوع پیارے مصطفیٰ کے اوصاف و کمالات۔ گویا کوہ طور پر محفل ذکر مصطفیٰ سجی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نعتیں بیان کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کمال کے ساتھ، کس شان کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوا۔ تو یہاں اللہ